اسٹوری کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باقاعدہ سے پہنچتی رہے۔ تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں 11 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دسمبر 1998 کا سخت سردی کا موسم تھا۔ ہمارے محلے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے۔ لوگ اس پیر کو بہت ہی زیادہ مانتے تھے اور وہ لوگوں کے بقول بہت ہی مشہور پیر تھا۔ اس کی دعا میں بڑا ہی اثر تھا۔ مرد کیا عورتیں سب ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی کہ کسی نہ کسی طرح اس پیر کے ہاتھ چومنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ پیر صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ کچھ دن تک ایک ہی محل میں قیام کرتے۔ پیر صاحب روزانہ ایک رات کو محلے میں کسی کے بھی گھر قیام کر لیتے اور گھر والے اس بات کو بہت اپنی خوش قسمتی سمجھتے کہ پیر صاحب نے ہمارے گھر پر قیام کیا ہے۔ وہاں پر پیر صاحب کی خوب خدمت کی جاتی اور انہیں طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن پیر صاحب ہمارے گھر بھی آ گئے۔ ہمارا گھر بھی دوسرے لوگوں کی طرح خوشی سے نہیں سما رہے تھے، یہاں تک کہ میری والدہ بہت ہی خوش تھی اور پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی پیر صاحب آئے ہیں۔ سارا دن کچن میں کھانے بنانے میں لگی رہی۔ شام گزری تو پیر صاحب ہمارے گھر پہنچے۔ میری والدہ اور میرے بھائی نے مزیدار کھانوں سے ان کے سامنے ہر چیز رکھ دی۔ پیر صاحب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہم نے ان کو کچھ نقدی بھی پیش کی، جسے پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہمارے لیے اور اسے نقدی کو قبول کر لیا۔ میری ماں بہت ہی بھولی بھالی تھی اور یہ جواب ذرا سن کر پیر صاحب کے قدموں میں گر پڑی۔ خوشی سے نہال ہو گئی۔ بھائی رات کو ڈیوٹی پر چلے گئے کیونکہ وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھے اور پیر صاحب کا بستر بیٹھک میں لگا دیا گیا۔ جب رات ہوئی، سونے کا وقت ہوا تو پیر صاحب نے ایک عجیب سی بات کہی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ کہنے لگے میری امی کو کہ مجھے ٹانگیں دبوانے کی عادت ہے۔ اگر میں ٹانگیں نہ دبواؤں تو میرا جسم چور چور ہو جاتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ اور اس نے اپنا حکم جاری کر دیا۔ میری ماں مجھے کہنے لگی ارے تم پیر صاحب کی ٹانگیں دبانے کا شرف حاصل کرو۔ ظاہری سی بات ہے، پیر صاحب میرے گھر آئے تھے، دوسروں کی طرح میں نے بھی اس کو بہت ہی اچھا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا آج پیر صاحب کی ٹانگیں دبا ہی دیتی ہوں اور خود کمرے سے نکل گیا۔ امی بھی کمرے سے باہر آ گئی اور بھائی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ ٹانگیں دبانے کا یہ فریضہ مجھے سونپ دیا گیا۔ میری امی پیر صاحب کی قدم تک سن لیتی تھی اور ان کی بہت قدر کرتی تھی۔ ان کا بس نہ چلتا تو یہ کام خود کرنے لگ جاتی۔ مجھے ایک تو پہلے ہی وہ اچھے نہیں لگتے تھے، اوپر سے ان کی ٹانگیں دبانے کا حکم بھی مجھے دے دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے دل کو سنبھالا، پیر صاحب کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی اور ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا تمہارے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہیں، آؤ میں گرم کر دوں۔ پھر میرے دونوں ہاتھ انہوں نے زور سے پکڑ لیے، خود سے ہی دبانے لگ پڑے۔ مجھے ان سے الجھن محسوس ہونے لگی، کیونکہ پیر ہو کر وہ بندہ ایسے کام کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو وہ بڑے ہر دل عزیز تھے، دوسرا میں تھی جو ناسمجھ تھی اور خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھی رہی اور انہیں
ہاتھ پکڑا رہنے دیا۔ اس بات سے ڈر رہی تھی کہیں میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں جس سے وہ ناراض ہو جائیں اور میری امی کو میری شکایت لگا دیں۔ اس لیے میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اور خاموشی سے پیر صاحب کے پاس بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے وہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ جیسے ہی ان کا دل بھر گیا تو مجھے کہنے لگے کہ جاؤ اب تم جا کر سو جاؤ، اور جو باقی ٹانگیں ہیں میں تم سے کل دبوا لوں گا، اور کل بھی میں تمہارے گھر آؤں گا۔ مجھے یہ سن کر پریشانی ہوئی کہ یہ کچھ مجھے کل بھی کرنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے کہ حضرت پیر صاحب کے لیے میرے دل میں نفرت بھر گئی۔ مجھے تو پیر صاحب کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی ہوس ہے، لیکن میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی، کیونکہ وہ تو میرا یقین کرنے والی نہیں تھی۔ وہ تو پیر صاحب کو اپنی آنکھوں پر بٹھانے کو تیار تھی، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلا دن آ گیا جب پیر صاحب نے بھرے مجمع میں کہا کہ آج میں ان لوگوں کے گھر ہوں گا، تو مجھے بہت ہی عجیب لگنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ پیر صاحب کی نظریں مجھ پر ہیں۔ اس رات بھی پیر صاحب نے آتے ہی کہا کہ آؤ میری ٹانگیں دبانا شروع کرو، میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اپنی امی کی نظروں میں تو ایک چھوٹی بچی تھی، لیکن پیر صاحب مجھے جوان سمجھ رہے تھے۔ وہ شخص مجھے جوان ہوتی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس رات پہلے تو انہوں نے دیر تک مجھ سے اپنی ٹانگیں دبوائی۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ میری ماں سو گئی ہیں تو کہنے لگا، تم بہت ہی پیاری ہو، تم اب تھک گئی ہو اور ادھر آؤ میرے ساتھ بستر پر لیٹ جاؤ، میں بھی تمہاری تھوڑی سی ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ یہ بات پیر صاحب نے مجھ سے کی تو میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب پیر صاحب بھی میری ٹانگیں دبانے لگے، لیکن ان کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے کھینچ کر انہوں نے اپنے ساتھ بستر پر لٹا لیا اور میرے ہر جسم کو چھونے لگا۔ جہاں جہاں وہ چھوتا مجھے عجیب عجیب لگتا۔ یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گئی کہ کل میں نے بابا جی کو گھوڑا دے دیا تھا، لیکن آج ان کے پاس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میری ماں اس بھیڑیے کے پاس مجھے کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ میری ماں کو کیا پتا تھا اس بھیڑیے کا، وہ تو دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں کہیں بھاگنے نہیں سکی۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ چل رہی تھی۔ اچانک بجلی جانے کی وجہ سے میں بچ گئی۔ اب میں بالکل بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ لائٹ بھی جا چکی تھی۔ پیر صاحب ایک ظالم انسان کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ پیر صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے مجھے اٹھایا اور بولا کہ جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر سو گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ پیر صاحب اور میری والدہ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب میری والدہ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے میرا جسم دبوچا تھا، اسی طرح میری والدہ کا جسم دبوچ رہے تھے۔ جب اس نے میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی
تو میری ماں کو جیسے سب سمجھ میں آ گیا کہ یہ پیر فراڈیا ہے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے، محلے داروں کے سامنے میری ماں نے بہت ادب سے پیر کو بلایا تھا اور لوگوں کی نظر میں ہم نے برا بھی نہیں بنایا تھا۔ اس دن میں اور میری ماں کی عزت لٹ گئی، لیکن میری ماں نے پیر صاحب کی بہت ہی زیادہ بےعزتی کی، انہیں دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کے بعد تو کیا تم کسی بھی گھر میں نظر آئے تو میں تمہاری پولیس میں شکایت درج کروا دوں گی۔ اسی طرح ہماری اس گندے پیر سے جان چھٹ گئی۔ لیکن یہ بات میری امی کو اور مجھے نہیں پتا۔ امی سمجھتی ہیں کہ شاید میری عزت محفوظ ہے اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میری امی کی عزت محفوظ ہے، حالانکہ ہم دونوں کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ ماں کی نظروں میں میں ابھی تک بہت تیز تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، میں تو اپنی عزت لٹوا چکی تھی۔ اس لیے میں سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ایسے پیروں سے دور رہیں، کیونکہ یہ سب نظر کا فریب دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ نہ تو آپ کو کچھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی دے پاتے ہیں، کیونکہ آج کل کا معاشرہ درندوں سے بھرا پڑا ہے جہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ جان تو نہ